اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اے مالک لذت گناہ سے مجھے نہ اشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج کا یہ مرحلہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ہم نتیجے کا بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے، لیکن اس سے پہلے خطابت سے متعلق ایک ضروری گزارش آپ سے عرض کروں گا کہ عزیز طلباء، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت اور جگہ سے مکان سے متعلق ہوتی ہے، کسی ایک خاص مرحلے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہم مختلف فنون پڑھتے ہیں، ہم مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، تو کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک سال ہم پڑھ لیتے ہیں اور سال کے آخر میں ان کتابوں کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ایک فن ہے، صرف ہے، نحو ہے، فقہ، اصول فقہ اور ان سے جو متعلقہ کتابیں ہوتی ہیں، تو کچھ چیزیں درسگاہ سے متعلق ہوتی ہیں، کچھ ایک خاص مرحلے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ سال کے آخر میں ان چیزوں سے ہم سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے، وہ جس جگہ بھی ہے، اپنے علاقے میں ہے، مدرسے میں ہے، مدرسے کے باہر ہے، جہاں بھی ہے، تو اس چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اور ضرورت کا اس کو احساس بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ لکھنا، اچھے طریقے سے لکھنا، تحریر، اور دوسری خاص چیز وہ نطق ہے، بولنا۔ یہ نطق یہ انسان کا خاصہ ہے۔ مناطقہ انسان کو اسی تو حیوان ناطق کہتے ہیں، باقی حیوانات سے ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ گویائی ہے، نطق ہے۔ اور ایک انسان جب ایک مجمع سے خطاب کر کے بہت سارے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے، اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ اور ایک انسان جتنا قادر الکلام ہوتا ہے، اتنا ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو اچھے تعبیر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مجمع میں منتقل کرتا ہے۔ تو یہ ایک عالم کی بہت بڑی ضرورت ہے، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب کے ساتھ بولنا اور اچھے طریقے سے لکھنا، اور اسی میں مہارت پیدا کرنا، فصاحت اور بلاغت کے درجے تک پہنچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا کہ بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھٹکارا دیں، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی تشکیل ہو، اس لیے کہ ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور ہم اپنے بڑوں کو جب دیکھتے ہیں، جیسے مولانا مفتی محمود احمد صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، تو دیکھیں ہمارے بڑے اکابرین جتنے بھی بڑے خطبات ہیں اور ہیں، تو کوئی بھی آسمان سے خطیب بن کر نہیں اترا ہے، کوئی بھی خطابت کے وصف کے ساتھ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں وہبی ہوتی ہیں، کچھ کسبی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک فن ہے۔
اور فن کے اندر مہارت یہ محنت سے حاصل ہوتی ہے. جب آدمی ایک محنت کرتا ہے، ممارست کرتا ہے، مشق کرتا ہے، تو پھر اس فن کے اندر ایک مہارت حاصل کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، آپ دیکھیں امیر اہل سنت، مؤسس اہل سنت اور تحفظ ناموس صحابہ کے جو بے باک نقیب تھے، حضرت علامہ حق نواز شہید جنگوی رحمہ اللہ، اور شہید مظلوم علامہ علی شیر حیدری رحمہ اللہ، وکیل صحابہ، جرنیل صحابہ علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور شہید اسلام، کفر کو للکارنے والے حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ. اسی طریقے سے ہمارے صبر اور استقامت اور بہادری اور شجاعت کے پیکر ہمارے جامعہ کے محتمم حضرت مولانا محمد عبدالعزیز دامت برکاتہم، یہ حضرات جتنی بھی ہیں، یہ انہوں نے زمانہ طالب علمی میں محنت کی ہے. ان کی سیرت کو آپ دیکھیں، زمانہ طالب علمی میں انہوں نے جو مجاہدے برداشت کیے ہیں، جس طریقے سے راتوں کو جاگے ہیں، اس کے بعد یہ ایک کمال حاصل ہوا ہے. تو یہ ایک فن ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سال کے شروع میں بزموں کی ایک ترتیب چل پڑی تھی اور اس میں کسی نہ کسی درجے میں ایک شرکت اور حاضری ہوتی رہتی، اور اب چونکہ ایک مسابقہ ہو گیا تو اب باقی فنون یا باقی کتابوں کی طرح اس کے بھی گویا کہ ایک امتحان ہو گیا. یہ ایسی چیز نہیں ہے. اس کو ہم مسلسل مزید پختہ کرنے کی کوشش کریں. جن طلباء نے حصہ لیا وہ بھی، اور جو حصہ نہیں لے سکیں وہ بھی اس میں مزید کوشش کریں تاکہ اگلے سال وہ بھی اسٹیج پہ آئیں. اسٹیج پہ آنا یہ واقعی بہت حوصلے والا کام ہے. یہاں جب آتے ہیں تو بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک فن ہے، اس کی مشق کرنی چاہیے. اس لیے تمام طلباء سے گزارش ہے کہ اس پر بھی خاص طور سے توجہ دیں. اب نتیجے کا اعلان کیا جا رہا ہے. ہمارے آج کے مسابقے کے آج کے پہلے مرحلے میں، چونکہ یہ 3 مرحلے ہیں، یعنی اولا یہ متوسطہ سے لے کر ثانیہ تک، درجہ ثانیہ تک یہ پہلا مرحلہ، اس کے بعد پھر دورہ حدیث تخصصات سمیت یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اور مرحلہ کو بلکہ یوں سمجھے کہ دوسرا مسابقہ ہوتا ہے، اور تیسرا مسابقہ ہمارا انشاءاللہ آخری جو ہوگا وہ عربی کا ہوگا. تو اس سے پہلے مسابقے میں جو پہلے نمبر پہ آج کے اس مسابقے کے جو شاہ سوار ہیں وہ دین محمد درجہ اولا کے طالب علم ہے، جس کا موضوع اہل باطل دینی مدارس سے خوفزدہ کیوں، یہ موضوع تھا. اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور آج کے اس مسابقے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ماشاءاللہ درجہ 8 کلاس 8 کے طالب علم عبدالرافع ہیں. اور آج کے مسابقے کے تیسرے شاہ سوار وہ بھی ماشاءاللہ درجہ 10 کے ہیں، فرقان سبیل، جس کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت بعثت. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ میدان متوسطہ والوں نے ماشاءاللہ مال لیا ہے. تو ان کے بارے میں شکایتیں بھی بہت زیادہ موصول ہوتی ہیں، لیکن آج انہوں نے میرے خیال میں ثابت کر دیا ہے کہ اگر کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو لیکن ہم جو ہے وہ محنت کرنے والے ہیں اور ہم مجتہد ہیں. تو آگے بھی انشاءاللہ ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ آگے بھی یہ جو ہمارا پہلا مسابقہ ہوتا ہے وہ ان میں یہ نمایاں رہیں. تو ان کو اب انعامات دیے جاتے ہیں. حضرت مولانا فضل اللہ شمزئی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ وہ انعامات اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں.
پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم دین محمد درجہ اولی انعام وصول فرمائے۔ دوسرے نمبر پر آنے والے طالب علم عبد الرافع اپنا انعام حضرت مولانا مفتی محمود الرحمان صاحب سے وصول فرما لیں۔ اور تیسرے نمبر پر آنے والے طالب علم فرقان سبیل، وہ اپنا انعام حضرت مولانا مفتی محمود احمد صاحب سے وصول فرما لیں۔ اختتامی دعا کے لیے میں استاذ الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل اللہ شمزئی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات اور پھر دعا سے اس مبارک محفل کا اختتام فرمائیں۔ نماز انشاءاللہ ہوگی 9:45 بجے انشاءاللہ، 9:45 بجے، اس لیے کہ ٹھیک ہے، حضرت کا حکم ہے کہ 9:40 پر نماز ہو۔